بس یاد رکھیے گا، نبی پر ایمان لانا یعنی نبوت پر ایمان لانا، امام پر ایمان لانا یعنی امامت پر ایمان لانا۔ توجہ چاہوں گا، نبی پر ایمان لانا یعنی نبوت پر ایمان لانا، امام پر ایمان لانا یعنی امامت پر ایمان لانا۔ آپ کہیں گے یہ کون سی خاص بات ہے جس کو تم بار بار دہرا رہے ہو؟ نہیں، بڑی خاص بات ہے۔ وہ یہ کہ جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، جو امام کو امام نہیں مانتے تھے، جب ان کے زمانے میں نبی موجود تھے، امام موجود تھے، تو ان کے سامنے ان کا جسم مبارک ضرور موجود تھا، مگر وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا اقرار نہیں تھا، امام کو امام نہیں مانتے تھے، امامت کا اقرار نہیں تھا۔ میں اس منزل تک اس لیے لایا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں سے یہ کہہ سکوں کہ نبی ظاہر ہو سکتا ہے، نبوت کبھی ظاہر نہیں ہوتی ہے، امام ظاہر ہو سکتا ہے، امامت کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اس خدا پر ایمان لانا ہوتا ہے جو صرف عقل سے پہچانا جا سکتا ہے، حواس خمسہ ظاہریہ سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ غائب تھا، غائب ہے اور غائب رہے گا۔ ویسے یہ بھی یاد رکھیے گا، جس میں نبی ظاہر ہو سکتا ہے لیکن نبوت ظاہر نہیں ہوگی، جس میں امام ظاہر ہو سکتا ہے، امامت ظاہر نہیں ہوگی۔ ہم کو ظاہر جسم پر ایمان نہیں لانا ہے بلکہ امامت پر ایمان لانا ہے اور نبوت پر ایمان لانا ہے۔ نبوت اور امامت ہمیشہ غائب ہی رہے گی، نبوت چھو کے نہیں معلوم ہوگی، نبوت سون کے نہیں معلوم ہوگی، نبوت چک کے نہیں معلوم ہوگی، نبوت چھو کے نہیں معلوم ہوگی، نبوت بھی عقل ہی کے ذریعے معلوم ہوگی۔ لہذا پہچانیے، جیسا غیب خدا ہے ویسے ہی غیب نبوت بھی ہے، ویسے ہی غیب امامت بھی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ جو نجات یافتہ ہیں، ان کی پہلی شرط یہی ہے، ان کی پہلی شرط یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس خدا کو مانتے ہیں جو صرف عقل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، نہ کبھی ظاہر ہوا ہے نہ کبھی ظاہر ہو سکے گا۔ وہ اس نبی کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں کہ نبی ظاہر ہوگا، نبوت ظاہر نہیں ہوگی، عقلی سے پہچانی جائے گی۔ وہ اس امام کی امامت پر ایمان لاتے ہیں کہ امام ظاہر ہوں گے، امامت ظاہر نہیں ہو سکے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔